بزرگو دوستو، آج کل ہمارا معاشرہ بڑی ہی بے رہ رویوں کا شکار ہے۔ معاشرے کے اندر دن بدن فسادات، بگاڑ پیدا ہوتے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم سب کے سب مسلمان دین سے، اللہ کے رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف دور ہونا نہیں، کوسوں دور چلے گئے ہیں ہم لوگ کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھوڑا بہت نہیں، بالکل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہماری زندگیوں سے بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور ہمیں اس زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی پہ کوئی افسوس بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر گنے چنے چند لوگ ہیں بھی صحیح ہمارے معاشرے میں، تو وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تو میں دیندار ہوں، جو کہتا ہے میں نے زکوٰۃ دے دی تو بس میں دیندار ہوں، میں نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا، نام کے ساتھ حاجی صاحب لگ گیا تو میں دیندار ہوں۔ حالانکہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے دین کا 25% حصہ عبادات پر ہے، اور باقی 75% حصہ ہمارا معاشرت پر ہے۔ ہم نے 25% کو لے لیا اور اس بات پر خوش ہو گئے، اسی 25% پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے، اپنے آپ کو نمازی بھی کہنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو پرہیزگار بھی کہنا شروع کر دیا۔ باقی کے معاشرے کے جو معاملات تھے کہ میرا لین دین کیسا ہے، میرا پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کا معاملہ کیسا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال میں کتنا کرتا ہوں، میں اپنے استاد اور شاگرد کا خیال کتنا کرتا ہوں، ان چیزوں کو ہم نے پس پشت کیا ڈالا، ان چیزوں پہ ہماری ذرا بھی غور و فکر نہیں ہے۔ نماز پڑھ لی 5 وقت کی، میں دیندار ہوں، اس بات پر بیٹھ کے ہم لوگ خوش ہو کے بس رہ گئے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہے، میں چل رہا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے حج بھی کیا، میں عمرہ بھی کر آیا، میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، بس یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے بعد اگر پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، بیٹی کے حق کی بات ہے تو میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کسی کی جائیداد کو غصب کر کے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں، حقوق اللہ صرف اور صرف 25% ہے، اور 75% اگر کوئی چیز ہے ہمارے دین میں تو وہ حقوق العباد ہے۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، نبوت کے ملنے سے پہلے، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور کئی دنوں کا ساز و سامان ساتھ لے جاتے، غار حرا میں پوری رات عبادت کرتے، نماز روزہ جو تھا اس وقت حضور کرتے۔ لیکن 40 سال کی عمر میں جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، حضور کے اوپر آ کر کے جبریل نے 5 پہلی آیات اتاری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھیے آپ
اس رب کا نام لیجئے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو بنایا۔ حضور کا جسم کپ کپانے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ کیا سنا کے جا رہے ہو۔ حضور پریشانی کے عالم میں پریشان ہو کے میرے اور آپ کے پیارے نبی غار ثور سے نکلے، دوڑے غار حرا سے حضور گھر آئے۔ حضور کی وہ اہلیہ، میری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو 15 سال گزر گئے تھے میرے نبی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، 15 سال حضرت خدیجہ کو ہو گئے حضور کے ساتھ زندگی گزارتے۔ حضور نے آ کر کے بتلایا، اے خدیجہ آج یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں رب کی عبادت میں رب کے ساتھ اپنے طریقے کے ساتھ محو تھا، مشغول تھا، آج یہ ہوا ہے میرے ساتھ کہ کسی نے آ کے مجھے آیتیں سنائیں اور وہ آیتیں یہ ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے کچھ باتیں عرض کی۔ وہ حضرت خدیجہ جو 15 سال سے حضور کے ساتھ ہیں، 5 باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا اے نبی آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں۔ آپ اللہ کے نبی بن گئے؟ نہ نہ نہ۔ کیا آپ بڑے خوبصورت ہیں؟ بالکل نہیں۔ حضرت خدیجہ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ بخاری شریف جلد اول آپ اٹھا کے دیکھیں، باب الوحی، باب بدء الوحی، کہ ابتدائے وحی کیسے ہوئی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا انک لتصل الرحمہ وتحمل القلب وتکرم الضیف وتقسیم المعدوم وتعین علی حقہ۔ اے نبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بات واقعی میں ایسی ہے کہ آپ کے اوپر ابھی آیتیں اتری ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بڑے رحم دل ہیں۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج اور زکوٰۃ نہیں، اے نبی اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ صفت کیا ہے کہ آپ انک لتصل الرحمہ، آپ بڑے رحم دل ہیں۔ وتقسیم المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہے آپ ان کو اپنے میں سے حصہ دیتے ہیں، آپ غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ اے نبی وتکرم الضیف، آئے ہوئے مہمان کا آپ اکرام کرتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ اے نبی جو بندہ حق پر قائم ہو، حق پرستی پر قائم ہو، جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اے نبی آپ یہ 5 کام کرتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، یہ 5 کی 5 باتیں حقوق اللہ کے ساتھ نہیں تھی، حقوق العباد اور معاشرے کے ساتھ طے تھی۔ کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، آپ کا معاشرے میں کریکٹر کیسا ہے، آپ معاشرے کے ساتھ کیسے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو مکہ والوں نے پریشان کیا، حضرت ابو بکر نے حضور سے اجازت لی کہ حضور مجھے اجازت دیں، میں تنگ آ گیا ہوں ان لوگوں سے، میں جانا چاہتا ہوں، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اجازت ہے، چلے جائیں۔ حضرت ابو بکر جا رہے ہیں، مکہ کی حدود سے جب باہر نکلے، حدیث میں آتا ہے تفسیر کی کتابوں میں، ابن دغنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ بندہ، اس نے حضرت ابو بکر کو ملا، کہنے لگا ابو بکر کہاں کے جانے کا ارادہ ہے؟
سمسام ان کو ذرا روکو، ان کو اوپر بھیج دو کہ ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں مکہ والوں سے تنگ آ گیا ہوں، مکے والوں نے بڑے احسان فراموش لوگ ہیں، میں نے تو اپنا سرمایہ ان لوگوں پہ لگایا، میں نے اپنا سب کچھ ان لوگوں پہ لگایا، آج انہوں نے میرا یہاں پہ رہنا گوارا نہیں سمجھا، انہوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ابن دغنہ نے کہا ابو بکر اگر آپ کے جیسا بندہ یہاں سے نکل گیا تو مکہ والوں کا نقصان ہی نقصان ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، ہم چلتے ہیں واپس مکہ والوں کے پاس۔ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ابو بکر کو لے کر کے مکہ والوں کے پاس جب یہ شخص آیا، اس شخص نے کھڑے ہو کر کے حضرت ابو بکر کی وہی 5 صفات دہرائیں جو حضرت خدیجہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوائی تھی کہ کلا ابو بکر آپ ایسے ہیں، انک لتصل الرحمہ وتقسیم المعدومہ وتکرم الضیف وتعین علی حقہ، کہ اے ابو بکر آپ کے اندر یہ 5 صفات ہیں، پھر بھی آپ کو ان لوگوں نے نکالا ہے۔ پھر یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 5 صفات ابو بکر کی اللہ کے حقوق کے ساتھ نہیں تھی بلکہ حقوق العباد کے ساتھ تھی، کہ لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، آپ نے معاشرے کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے، آپ نے مہمان کا اکرام کیسے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مہمان گھر آیا تو آپ نے سوچنا شروع کر دیا اب 500 کا خرچہ ہو گیا، یہ آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ حق پرستی پر کھڑا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ حقوق العباد کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، پھر آپ اس کی جان لگا کے بھی مدد کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، پھر آپ صلہ رحمی بھی کریں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ حقوق العباد کیا ہے۔ آج لوگوں کی وراثت، بیٹیوں کی وراثت، بچوں کا حقوق، پڑوسیوں کے حقوق دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ لوگ حاجی بھی ہیں، وہ نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، سب کچھ ہے، اگلی صف میں کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر حقوق العباد میں کمزور ہے بندہ، حقوق العباد میں کمزور ہے تو پھر اس کے یہ سجدے ٹکریں تو کہہ سکتے ہیں، نماز نہیں کہہ سکتے، کسی کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے کہ حقوق العباد وہ چیز ہے کہ جن کو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کریں گے۔ قیامت کی صبح اللہ بھی فرمائیں گے جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا، جا میں نے معاف نہیں کرنا، تیری مرضی ہے، جا اس سے معافی لے آ، میں حاضر ہوں۔ اگر وہ بندہ معاف نہیں کرتا تو میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے معاف نہیں کرنا تجھے، آگے تیری اپنی مرضی ہے۔ اور یاد رکھیں وہ دن کیسا دن ہوگا، وہ دن کیسا دن ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ فرمایا سورۃ حج کو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ اس دن کی اللہ رب العزت نے کیفیت بیان فرمائی کہ وہ دن کتنا سخت دن ہوگا، کہ وہ دن کتنا زیادہ سختیوں والا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ حج کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ رب العزت نے سورۃ حج کے شروع کے اندر یہ ارشاد فرمایا میرے بندو کل قیامت کی صبح کیا عالم ہوگا، لوگوں کا کیا کیفیت ہوگی کہ جب وہ دن آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ان زلزلۃ الساعۃ، اس دن کے زلزلے سے، اس دن کی کیفیت سے، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت،
کہ اس دن کی کیفیت سے ڈرو کہ جس دن ماں اپنے حمل والے بچے کو گرا دے گی. یہ حالت ہوگی کہ ماں کے پیٹ میں 6-7 مہینے کا بچہ ہوگا. اس دن کا عالم یہ ہوگا. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اس دن کی کیفیت سے بچو کہ جس دن اللہ رب العزت قیامت کا دن ہوگا. اس دن حالت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے بیٹے کو ماں پکڑے گی, پٹخ کر کے زمین پہ مارے گی کہ جا تو جدھر جاتا ہے میری جان بچ جائے. ماں کی ممتا, ماں کی محبتوں سے میں اور آپ واقف ہیں کہ ماں خود تو بھوکی رہتی ہے, اپنے منہ کا نوالا بچے کو دیتی ہے. ماں خود تو گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے, بچے کو خشک جگہ پہ سلاتی ہے. یہ ماں کل قیامت کی صبح کیا کرے گی؟ بیٹے کو اٹھا کے پٹک کے مارے گی کہ کوئی لینا دینا نہیں ہے تیرے ساتھ, آج میں بچ جاؤں. فرمایا اگر کسی کو حمل ہوگا تو وہ ماں کا حمل ضائع ہو جائے گا. اتنی ڈراؤنا وہ دن ہوگا. اور آگے فرمایا لوگ ایسے ایک دوسرے پر گریں گے جیسے ایک نشے کے عالم میں بندہ ہوتا ہے, ایک دوسرے پہ گر رہا ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا وما هم بسکارا, اس وقت یہ نشہ نہیں ہوگا, ولکن عذاب اللہ شدید, تیرے رب کا عذاب ہوگا. اے نبی ان کو بتا دو وہ تیرے رب کا عذاب ہوگا کہ اس عالم کے اندر لوگ ہوں گے. تو میرے بھائیوں حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے, ان کا خیال کریں. حقوق العباد اگر ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اور معاشرے کے ٹھیک کرنے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کو درست کرنے کے اعمال بتائیں, یا میرے نبی کے دور کا جو معاشرہ تھا کتنا خوبصورت تھا, کیوں اتنا اچھا تھا معاشرہ, وہ کیا کام تھے کہ جن کی وجہ سے وہ معاشرہ کامیاب ہوا. کہ اس معاشرے کے اندر رہنے والا اگر رنگ کا کالا اور غلام بلال بھی ہے تو وہ آج بھی زندہ ہے, وہ آج بھی کامیاب ہے. اس رنگ کا, اس معاشرے کا رہنے والا غلام اگر سلمان فارسی ہے تو آج اتنا کامیاب ہے کہ اس کے نام پہ لوگ بچوں کے نام رکھتے ہیں. اس معاشرے میں رہنے والا ابو بکر صدیق اتنا کامیاب ہوا کہ آج ابو بکر کے نام پہ لوگ نام رکھتے ہیں, مسجدوں کے نام رکھتے ہیں, چوکوں کے نام رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر اس وقت کامیاب ہوا. اس معاشرے کو پانے کے لیے کن چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا, کیا چیزیں لے کے آنی پڑے گی آج اپنے معاشرے میں, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں. نمبر 1 میرے نبی نے فرمایا اگر معاشرے کو اچھا کرنا ہے تو عقیدہ توحید کے قائل ہو جاؤ, توحید کو اپنانے والے بن جاؤ. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, اللہ کو اپنا وحدہ لا شریک سمجھ لو کہ میرا سب کچھ کرنے والا رب ہے, رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے. حضور نے یہی تو کروایا کہ حضور مکے میں تھے تو یہی کہا, مدینے میں گئے تو یہی کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ تفلحون, لا الہ کہہ لو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. توحید کا پرچار کریں اپنے معاشرے کے اندر, معاشرہ اچھا ہو جائے گا. شرک سے بچے, شرک جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. جہاں پہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی روٹی روزی پلتی سمجھنے لگے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو جا کے سجدہ کریں, وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا وہ معاشرہ. اور معاشرے کو کامیاب کرنے کے لیے جھوٹ کو ختم کرنا پڑے گا. حضور سے صحابی نے پوچھا مجھے کوئی بڑی نصیحتیں نہ کریں, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں, بس مجھے ایک عمل بتا دیں, میں نے اس پر عمل کرنا ہے, لمبے چوڑے کام مجھ سے نہیں ہوتے اور میں کامیاب بھی ہو جاؤں, مجھے بتائیں. میرے نبی نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا, بس یہ ایک کام کر لو تم کامیاب ہو, یہ ایک کام کر لو تم کامیاب ہو. نماز پڑھی, جھوٹ نہیں بولنا,
تو پڑے گا، شراب پی جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں پیے گا، جھوٹ سے بچ جائے یہ کامیاب ہے انسان۔ جس معاشرے میں جھوٹ آ جاتا ہے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ آج سب ہم پریشان ہیں اس لیے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھ کے مسجد کے باہر دروازے پہ نکلتے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں، تو وہ نماز کس کام کی؟ تو پھر معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو غیبت سے بچنا پڑے گا، غیبت نہ کرو۔ سورۃ حجرات کے اندر اللہ نے پورا رکوع یہی دے دیا کہ غیبت نہیں کرنی۔ اگر غیبت سے بچو گے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نام نہ بگاڑو کسی کے، اگر نام نہیں بگاڑو گے تو معاشرہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور فرمایا موت کو یاد کرو۔ جس معاشرے میں لوگ موت کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں وہ معاشرہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ موت کو یاد کرو۔ حضرت عمر نے اپنے وزیروں سے کہا، مجھے کوئی ایسی، اپنے ساتھیوں صحابہ سے فرمایا مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دو، میری انگوٹھی پہ کوئی ایسی بات لکھوا دو کہ مجھے ہمیشہ یاد رہے۔ تو انہوں نے کہا عمر آپ اس انگوٹھی پہ لکھ لیں کہ عمر موت ہے، موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی پہ وہی جملہ لکھوا لی کہ عمر موت کو نہ بھولنا۔ حضور نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا اس موت کو یاد کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے، اس موت کو یاد کرو جو لذتوں کو بہا لے جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ جس معاشرے میں لوگ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، وہ معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے اور وہ لوگ بھی ترقی کرتے ہیں۔ جب موت یاد ہوتی ہے، پھر حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھی ہوئی تھی ایک جگہ پہ، دیکھا ایک نوجوان بکری کا بچہ ذبح کر کے بھون رہے ہیں اور اس کو کھا رہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس نے کہا کیا آپ کھانا چاہتی ہیں؟ کیا بھوک لگی ہے؟ آپ اس لیے رو رہی ہیں؟ تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مجھے بھوک نہیں لگی، مجھے کسی اور بات نے رلا دیا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں ہم نے کسی جانور کو کھانا ہو، اس کو بھوننا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کی جان نکالتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد ہم پھر اس کو بھونتے ہیں، آگ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، پھر اس کو کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر سے ہوائیں اور شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کل قیامت کی صبح اللہ جان تو نہیں نکالیں گے، زندہ بندے کو جہنم میں ڈال کر کے بھون کے رکھ دیں گے۔ فرمایا مجھے یہ بات یاد آئی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور ایسا ہی ہے، ایک مرغی کو ذبح کر کے اس کے تکے کباب لگاتے ہیں، لیکن اگر ناکام ہو کر کے یہ انسان گیا، اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے اس زندہ کو جہنم کی آگ پہ بھون دیں گے، اور ایسی جہنم کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کا معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جب معاشرے کے افراد درست ہوتے ہیں، موت کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے محدث گزرے، 40 ہزار ایک وقت میں حدیث کے طلباء کو پڑھایا کرتے تھے، اتنی بڑی کلاس لگتی تھی، زندگی گزری قرآن اور حدیث پڑھاتے ہوئے۔ جب انتقال کا وقت آیا، پتہ چلا کہ اب آخری وقت لگتا ہے، طلباء سے فرمایا مجھے میری چارپائی سے نیچے اتار کے نیچے رکھ دو۔ نیچے کوئی قلین نہیں تھا، نیچے کوئی سنگ مرمر نہیں لگے تھے، مٹی تھی۔ طلباء نے نیچے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نیچے لٹایا۔ نیچے لٹانے کے بعد داڑھی کے بال پکڑے اور کہا یا رب عبداللہ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ 40 ہزار طلباء کو ایک وقت میں حدیث پڑھانے والا شخص، جس کی زندگی گزری حدیث پڑھاتے ہوئے، اور وہ بال پکڑ کے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دیتا ہوں، میں نے یہ ہزاروں مرتبہ حدیث پڑھائی ہے خود،
تیرے نبی نے فرمایا اللہ سفید بالوں کا حیا کرتا ہے، یا اللہ عبداللہ بن مبارک تجھے اپنے بال پکڑ کر کے کہتا ہے یا اللہ ان بالوں کا حیا کر لینا، مجھے جنت میں بھیج دینا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کو اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، میری قبر ہے، میرا حشر ہے، میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ہم 24 گھنٹے میں آخری بات خلاصہ ہمارا کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے میرے بھائیوں، میرے نبی کی زندگی 23 سالہ زندگی کا لب لباب یہی تھا۔ میرے نبی نے پڑوسیوں کے حقوق کے خیال کیے، میرے نبی نے بہن بھائیوں کے حقوق بتائے، میرے نبی نے جھوٹ سے رکنے کا بتایا، میرے نبی نے جو ہے نا استاد شاگرد کے حقوق بتائے، میرے نبی نے محلے داروں کے حقوق بتائے کہ ان کا خیال رکھنا، ان کو اگر ناراض کر کے آئے تو جب تک یہ معاف نہیں کریں گے معافی نہیں ملے گی۔ اگر صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام نے بھی اپنا سب کچھ معاشرت کو درست کرنے، لوگوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کا خیال کرنے کا یہ کیا، اور حضور نے وہ کام بتائے کہ جن کی وجہ سے معاشرہ ٹھیک ہوگا، جن کی وجہ سے زندگی ٹھیک ہوگی، معاملات درست ہوں گے، اور وہ کام آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ عقیدہ توحید کے قائل ہو جاؤ، شرک کبھی نہ کرو۔ حضور نے فرمایا تم کٹ جاؤ کٹ جانا، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے چلے جانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، اس لیے کہ ان گناہوں کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے۔ ان کاموں سے بچو گے معاشرہ اچھا ہوگا۔ 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ صرف اپنی ذات کو دیں، صرف اپنی موت کو یاد کریں۔ 23 گھنٹے 55 منٹ اپنے زندگی پہ لگائیں، اپنے کاموں پہ لگائیں، لیکن وہ 5 منٹ کیسے دینے ہیں؟ کوشش کریں وہ 5 منٹ موبائل پاس نہ ہو، کوشش کریں وہ 5 منٹ اکیلے کمرے میں موجود ہوں، کوشش کریں کہ وہ 5 منٹ آپ کے پاس کوئی نہ ہو، لائٹ کمرے کی بند ہو، آپ بستر پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں اب میری روح نکل گئی، میں چارپائی پہ پڑا ہوا ہوں، مجھے لوگوں نے غسل دے دیا، مجھے کفن دے دیا، اب میرا نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اب نماز جنازے کے بعد مجھے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں قبر کے اندر، اور قبر میں جا کر کے مجھے لٹا دیا، اوپر مٹی ڈال دی۔ اب میرے نال والے، میرے ساتھ والے جو مجھے بھائی اور دوست کہتے تھے، وہ ماں کے جو کہتی تھی کہ اس کے بغیر زندگی نہیں، وہ بیوی کے جو کہتی تھی کہ اس کے بغیر کیا کروں گی، وہ بچے جو کہتے تھے ہمارا سب کچھ باپ ہے، آج ان سب نے مجھے چھوڑ دیا، اب اکیلا میں قبر میں پڑا ہوں۔ اب منکر نکیر آ گئے اور فرشتے اللہ کے آ گئے اور آ کر کے کہا بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، ماذا یقول ھذا الرجل، اس نبی کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ان 3 سوالوں کا یہ 5 منٹ میں روزانہ تصور کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں ایک دن موت ہے، ایک دن موت ہے، ایک دن موت ہے۔ نماز کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، اپنے نوجوان بچوں کو یہاں لے کے آئیں، اپنی نوجوان نسل کو دین کی طرف لگائیں۔ میرے نبی نے جب معاشرے پہ محنت کی تو اس وقت میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ تھے سب نوجوان تھے، صرف ابو بکر کے علاوہ کوئی اور بڑا صحابی نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت شروع کی اس وقت زیادہ صحابہ 20 سال سے کم عمر کے تھے، سوائے ابو بکر کے کہ 38 سال عمر تھی ابو بکر کی، اس سے زیادہ کوئی صحابی نہیں تھا میرے نالج کے مطابق، جتنے تھے سب نوجوان تھے۔ ان نوجوانوں کی زندگی کے، ان کے معاشرے پہ میرے نبی نے محنت کی اور ان کو ایسا بنایا کہ آج ان کا نام لے کر کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ آج ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہم بن جائیں، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو درست کریں۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔